السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے خارجہ امور و بین الاقوامی تعاون شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اپنے دورے اسرائیل کے دوران ہولوکاسٹ کے عالمی یادگاری مرکز یاد و شام کا دورہ کیا، جو ہولوکاسٹ سے متعلقہ تعلیم، دستاویزات اور تحقیق کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریما بنت ابراہیم الہاشمی، ثقافت اور نوجوانوں کی وزیر مملکت احمد علی، وزارت خارجہ و بین الاقوامی تعاون میں معاون وزیر برائے ثقافتی امور، عوامی سفارتکاری عمر اور اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کے سفیر بھی شیخ عبداللہ کے ہمراہ تھے۔ ابوظہبی میڈیا آفس نے رپورٹ کیا ہے کہ ابوظہبی ایک بار پھر اپنے جدید اور مضبوط انفراسٹرکچر، عزم اور قیادت کے لیے عالمی سطح پر دنیا کے سب سے زیادہ وبائی امراض سے بچنے والے شہر کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ یہ ڈیپ نالج انالیٹکس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ہے، جو لندن میں قائم ڈیپ نالج گروپ کے ڈیپ ٹیک تجزیاتی ذیلی ادارہ ہے۔ دنیا بھر کے کل 100 شہروں کا جائزہ لیا گیا اور انہیں ڈی کے رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ کیرالہ سے تعلق رکھنے والے ایک 35 سالہ ہندوستانی تاجر نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کانکورس اے میں دبئی ڈیوٹی فری ملینر ڈرا میں $10 لاکھ کا عظیم الشان انعام جیتا ہے۔ قراندازی کے فاتح محمد نذیر الدین نے لکی ٹکٹ نمبر 3768 خریدنے کے بعد ملینرز سیریز 400 میں $1 ملین جیتا ہے، جو اس نے 31 اگست کو آن لائن ٹکٹ خریدا تھا۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ تجارتی اشیاء پر سعودی پرچم کا استعمال قانوناً منع ہے۔ افراد ہو یا ادارے، کسی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت تجارت نے یوم وطنی نیشنل ڈے بیانوں کے حوالے سے جمعے کو بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی فرد یا تجارتی ادارے کو تحائف، تشہیری لٹریچر، مصنوعات، سامان اور تجارتی مطبوعات پر اللہ تعالیٰ کا نام، کلمہ توحید، سعودی ریاست کا لوگو، قائدین اور عہدیداروں کی تصاویر استعمال کرنا منع ہے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اس پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ملک کے تمام علاقوں میں تفتیشی مہم چلائی جائے گی۔ سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے ہرمین ریلوے کی جانب سے خصوصی رعایتی قیمتوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ عکاس اخبار کے مطابق 23 ستمبر کے دن جدہ سے مکہ کے لیے ریل کا کرایہ 9 ریال مقرر کیا گیا ہے۔ ہرمین ریلوے سروس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ جدہ کے السلیمانیہ اسٹیشن سے مکہ مکرمہ جانے والوں کے لیے 9.2 ریال مقرر ہے۔ خصوصی کرایہ اسکیم صرف یوم الوطنی یعنی 23 ستمبر کے لیے ہی مخصوص کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان ہیومینیٹرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے ایک ہوائی پل قائم کر کے پاکستان کو امداد فراہم کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ سعودی سفارت خانے کے مطابق سعودی عرب سے انسانی امداد لے کر 2 طیارے رواں ہفتے کراچی میں اترے۔ پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق جون کے اوسط سے اب تک سیلاب نے 1.5 ملین گھروں کو نقصان پہنچایا ہے، متعدد سڑکوں کو نقصان پہنچایا اور تقریباً 400 پل تباہ ہوئے۔ سیلاب سے ملک بھر میں 1508 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی اور 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سمرقند، ازبکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سالانہ کانفرنس میں کہا، ہم ہندوستان کو مینوفیکچرنگ کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ازبکستان پہنچ گئے تھے۔ چھوٹی کانفرنس کے موقع پر پی ایم مودی روسی صدر پوٹن کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کریں۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان ہوئی بات چیت کا ایجنڈا کاروبار اور سیاست رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی تقریر میں کورونا اور یوکرین بحران کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ وبائی بیماری اور یوکرین کے بحران نے عالمی سپلائی چین کو متاثر کیا۔ اس کی وجہ سے دنیا میں خوراک اور توانائی کا بحران پیدا ہوا۔ وزیر اعظم نے بہتر رابطے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ممالک سے گزرنے دیا جائے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہندوستان مینوفیکچرنگ کا مرکز بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ چینی صدر ژی جن پنگ نے جمعے کو ہندوستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر ژی جن پنگ نے مصافحہ کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین اگلے سال کانفرنس کے انعقاد میں ہندوستان کی مدد کرے گا۔ شی جن پنگ کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ اگلے SCO سربراہی کانفرنس ہندوستان میں ہوگی۔ لداخ کی سرحد پر ہندوستان اور چین کے درمیان فوجی کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے سربراہان کی یہ پہلی بار آمنا سامنا ملاقات ہوئی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے
اپنے پیارے دوست ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کو ان کی سالگرہ کے موقع پر نیک خواہشات پیش کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی 17 سپٹمبر یعنی ہفتے کو سالگرہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے جمعے کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سالانہ سربراہی اجلاس کے موقع پر ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ وزیراعظم نریندر مودی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان شہر سمرقند میں ہیں۔ ہفتے کو وہ 72 سال کے ہو جائیں گے۔ اس سال فروری میں یوکرین تنازع شروع ہونے کے بعد اپنی پہلی ملاقات میں پوٹن نے ہندوستان اور وزیراعظم مودی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے جمعے کو سمرقند ازبکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی، جس کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے تاریخی ازبکستان شہر سمرقند میں ہیں۔ پی ایم نریندر مودی نے سمرقند میں شنگھائی تنظیم تعاون سربراہی اجلاس کے موقع پر صدر اردوغان کے ساتھ بات چیت کی۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 17 سپٹمبر کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے حیدرآباد لبریشن ڈے کی تقریبات کے لیے آج جمعے کی شام حیدرآباد شہر پہنچ گئے۔ امت شاہ کا شمال مشرقی علاقے کے ثقافت، سیاحت اور ترقی کے مرکزی وزیر اور سکندرآباد کے رکن پارلیمنٹ کشن ریڈی نے شمشاباد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا اور رات نیشنل پولیس اکیڈمی میں قیام کر رہے ہیں۔ ہفتے کو امت شاہ صبح 9:15 بجے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پہنچیں گے اور 12:15 بجے تک پریڈ گراؤنڈ میں قیام کریں گے۔ وہ یوم آزادی کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر قومی پرچم لہرائیں گے اور بعد میں ٹورزم پلازا میں پارٹی رہنماؤں کے ایک اہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تلنگانہ نیشنل انٹیگریشن ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے پیش نظر تلنگانہ حکومت نے 17 سپٹمبر بروز ہفتے کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ TRS حکومت نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 17 سپٹمبر کو تلنگانہ قومی یکجہتی کے دن کے طور پر منایا جائے گا اور ریاست بھر میں 16 سے 18 سپٹمبر تک 3 دنوں تک تقریبات منائی جائے گی، لیکن بعد میں گورنمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ تمام دفاتر اور تعلیمی اداروں کو 17 سپٹمبر بروز ہفتہ عام تعطیل رہے گی۔ تمام یونیورسٹیز اور اسکولز کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں اور 17 سپٹمبر کو تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے منگل ہاٹ کے TNGO فنکشن ہال میں جمعے کو اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب گوشہ محل کے MLA ملون راجا سنگھ کے حامیوں نے تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی کی موجودگی میں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وزیر داخلہ محمود علی حیدرآباد میں جمعے کی سہ پہر فنکشن ہال میں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ جیسے ہی محمود علی پنڈال پر پہنچے، BJP کے مقامی کارکنوں اور راجا سنگھ کے حامیوں نے جو فنکشن ہال میں موجود تھے انہوں نے معطل MLA راجا سنگھ کی حمایت میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجا سنگھ کے حامیوں نے MLA کے خلاف PD ایکٹ لگانے اور سینٹرل جیل چلاپلی منتقل کرنے اور ان کی نظر بندی کی سخت مذمت کی۔ ان کے حامیوں نے تلنگانہ حکومت اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور TRS کے دیگر قائدین کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر پولیس نے نعرے لگانے والوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔